دین کے اصل دلائل جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا یہ معمول تھا کہ جو الفاظ انہوں نے حضور سے سن رکھے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر کسی کو خوف اور دہشت کا شکار ہو، بچے عام طور پر آپ کو پتہ ڈر جایا کرتے ہیں، جو بالغ بچے تھے ان کو انہوں نے زبانی یاد کروا رکھے تھے، اور جو نابالغ اور چھوٹے بچے تھے ان کے گلوں میں تعویذ بنا کر لکھ کر ان کے گلوں میں ڈال رکھے تھے کہ یہ چونکہ ابھی خود پڑھ نہیں سکتے اس لیے ان کے گلوں میں لکھ کر ڈال دو تاکہ ان لکھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے الفاظ کی برکت جو ہے وہ ان بچوں تک بھی لازمی طور پر پہنچ جائے۔ سو یہ بات جو ہے یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ اب اذکار کے اندر یہ بات جو ہے یعنی صحابی رسول کے عمل سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ جو بندہ ذکر خود کر سکتا ہو، جو بندہ ذکر خود کر سکتا ہو، یہ ترتیب جو ہے اس ترتیب کو ضرور یاد رکھیں، جو بندہ وظیفہ خود کر سکتا ہو، جو بندہ قرآن مجید خود پڑھ سکتا ہو، اس کے لیے تعویذ کا لینا کوئی اتنا مناسب حال نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی روشنی میں کہ جو ان کے بچے پڑھ کے یاد رکھ سکتے تھے ان کو انہوں نے یاد کروایا، ورنہ ان کے بھی گلے میں بھی تو لکھ کے ڈال ہی سکتے تھے نا، بولیے کہ نہیں تھے ڈال سکتے تھے، نہیں ڈالا، اس لیے کہ جو شخص خود قرآن مجید پڑھ سکتا ہے وہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے جو اچھا بتانے والا ہو تو وہ بندہ خود پڑھے، وہ ذکر خود کرے۔ ہمیں بعض اوقات ایسے فون جو ہے وہ سننے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ فون کرے تو شاہ صاحب آپ ایسا نہیں کرتے، اب ہماری جگہ پہ استخارہ کر دیں۔ میں کہ ایسے طریقے میرے پاس تو دستیاب نہیں۔ اگر آپ خود نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ عربی کی عبارت کو یاد کر سکتے ہیں، تو پھر استخارہ بھی آپ نے اپنا خود کرنا ہے، یعنی جو بندہ پڑھ سکتا ہو وہ خود پڑھے گا، اور جو ایسا ہے جو ان پڑھ ہو جاہل ہو وہ اس بچے کی مثل ہے جو کہ پڑھ نہیں سکتا، جو بندہ ان پڑھ ہے وہ اس کی مثال ایسے بچے کی طرح جو کہ ابھی پڑھ نہیں سکتا، جو پڑھ نہیں سکتا اس کے لیے تو تعویذ کی گنجائش موجود ہوگی، اور جو بندہ پڑھ سکتا ہو یاد کر سکتا ہو اس کے لیے افضل عمل یہ ہے کہ وہ خود یاد کرے اور وہ خود پڑھے۔ ہاں پڑھنے سے پہلے پوچھ ضرور لے کسی سے، پڑھنے سے پہلے کسی سے پوچھ ضرور لے، لیکن وہ ایسا کرے کہ وہ خود پڑھے اور خود یاد رکھے، اور جو ایسا نہ کر سکتا ہو زیادہ ضعیف ہو وہ بھی نہیں بعض اوقات پڑھ سکتا، یا ویسے بندہ ان پڑھ ہوتا ہے، اس کو ویسے کی بندے بڑی عمر میں بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہوتا، ایسی جی بڑی عمر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جلد از جلد اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی زندگی ہمیں نہیں گزارنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ صرف کراؤنز کی طرف اور ہمیشہ کھنتو کی طرف دیکھنے والے مسلمان بن جائیں۔ اتنی عمر لوگوں کی گزر گئی ہوتی ہے اور لوگوں کو قرآن مجید سیدھا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ایسی زندگی گزارنے سے گریز کرنی چاہیے۔ دنیا کا مال میرے اور آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، ہاں اگر اللہ کا قرآن پڑھ لیں گے وہ یقیناً آپ کے ساتھ قبر میں اتر جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پڑھ کے عمل کر لیں گے وہ یقیناً قبر میں نیچے اتر جائے گا آپ کے ساتھ۔ لیکن دنیا کا مال تو فرعون جیسے بھی یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں، قارون جیسے یہاں چھوڑ گئے ہیں، سارا مال کوئی لے کے نہیں گیا۔ ایسی بڑی عمر سے بھی توبہ جلد کر لینی چاہیے کہ بندہ جو ہے قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھ سکتا ہو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دم کرنا اور دم کروانا یہ تاجدار کائنات کی سنت ہے، بولیے نا۔ اگر 2 لیکچرز کے بعد آپ اس مسئلے کی بھی نہ سمجھ آئی تو بیکار ہو جائے گا سارا سلسلہ۔ دم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دم کروانا حضور کی بولیے سنت ہے، اور تعویذ کرنا جو ہے یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، تعویذ کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، اور صحابی کا عمل جو ہے امت کے لیے حجت ہوتا ہے، حجت، اور اس کے لیے زیادہ افضل ہے جو خود نہیں پڑھ سکتا وہ تعویذ کروائے، جو خود پڑھ سکتا وہ نہ کروائے، وہ خود پڑھے۔ اس جگہ پر یہ بات جو ہے وہ ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر بندہ کسی سے ایسا تعلق جو ہے وہ قائم کرتا ہے دم کروانے کا، دم کروانا بالکل یہ تو سنت سے ثابت ہو گیا، لیکن اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جو دھندے جو ہیں یہ جو آج کل چلے ہوئے ہیں، یہ جناب وہاں پہ
فلانے جو ہے جی پتہ نہیں کیا کیا لوگ آ کے بتاتے اور کہتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے جی فلاں جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے، وہ جی یہ بتا دیتے ہیں، کیا یہ بتا دیتے ہیں۔ یہ بتا دینے والا جو چکر ہے نا، یہ چکر سنت کے مطابق نہیں، تاکہ آپ دونوں پہلوؤں کو سمجھ لیں۔ بتا دینے والا چکر جی وہ یہ بتا دیتے ہیں کس نے آپ کے اوپر کچھ کیا ہوا ہے اور کس نے آپ کے آگے پیچھے کچھ کیا ہوا ہے۔ یہ جو پوچھنے پچھانے والا یہ جو چکر ہے نا، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہمیشہ گریز کریں۔ آدھے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ کوئی ستاروں کی چال، کوئی فلاں کی چال، کوئی یہاں کی چال، کوئی وہاں کی چال، اور وہ آگے جا کے ساری برطانوی پاؤنڈوں کی چال جو صحیح پوچھے گا وہ برٹش پاؤنڈ کی چال ہے، بس نہ ستاروں کی ہے، نہ سیاروں کی ہے، نہ قمر کی ہے، نہ سورج کی ہے، وہ برٹش پاؤنڈ کی ایک چال ہے۔ نہ ستارے کچھ کہتے ہیں، نہ ستارے کچھ بتاتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور ایسے لوگوں کے پاس جو کہ نجومی ہوتے ہیں اور جو قسمت کے حال بتاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور جو بھی بندہ راہ حق پر قائم ہوگا اور قرآن و حدیث کا دامن تھامے ہوئے ہوگا، وہ کبھی آپ کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرے گا او میرے پاس میں بتاؤں تمہاری چوری کس نے کی ہے، او میرے پاس میں بتاؤں کہ تمہارے ساتھ میں درج جو ہے کس جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسی بات کرنے والا خود ہی اپنی لائن سے اترا ہوا بندہ ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کوئی شخص اگر جا کر کاہن کے پاس جا کر کوئی بات پوچھے، کاہن یہ جو ہوتے ہیں یہ جادو ٹونے والے لوگ، اور بتانے والے ہم یہ بتائیں گے اور یہ بتائیں گے اور وہ بتائیں گے اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا، جو ایسا ویسا ہو جائے گا والا جو لوگ ہوتے ہیں وہ عاجز ہوتے ہیں میری جان۔ ایسے ویسے والے لوگ جو ہیں وہ دین میں کوئی نہیں ہوتے۔ دین ایک عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے۔ وہاں پر دعا کی جاتی ہے، حضور کی سنت سمجھ کے دم کیا جاتا ہے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ آج ہمارے پاس تو یہ ہو جائے گا اور آج ہمارے پاس تو وہ ہو جائے گا۔ اتنے بڑے اشتہارات آدھے آدھے پیج کے میں نے دیکھے، یقین جانتے ہیں کہ آپ آج یہاں کو ملازم تھلوں میں جو کام بالکل یو ڈی آئی کا، وہ کہتے ہیں آج وہ ویزا بھی مل جائے گا۔ آپ کی سادگی اب آپ خود دیکھ لیں۔ آپ یہاں پر آپ مختلف چینلز لگائیں تو وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے اچھا والد کا نام بتاؤ، والدہ کا نام بتاؤ، اس کے بعد ہم بتائیں گے یو ڈی اے تمہیں ویزا دے گی کہ نہیں۔ لا حول ولا قوت، ہماری بھی عقل پہ، پوچھنے والوں کی عقل پہ اور ان کے اس اپنے عمل کے اوپر۔ لیکن ایسے لوگوں کو پروان چڑھانے والے ہم سارے وہ لوگ ہیں جو دین کی مجالس میں آ کر بھی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا، صحیح مسلم شریف میرے سامنے کھلی پڑی ہے، میں آپ کو حدیث پاک بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کی بعض ازواج ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا قال من عطا عرن فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ حضور فرماتے اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس گیا، یہ باتیں بتانے والے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، تمہاری شادی ہوگی نہیں ہوگی، جس جگہ پہ چاہتے ہو وہاں پہ ہوگی یا جس جگہ پہ چاہتے ہو وہاں پہ نہیں ہوگی، اور تمہارا وہ اس کا کیا بنے گا اور اس کا کیا بنے گا۔ فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر کوئی بات پوچھے، صرف جا کر اسے کوئی بات پوچھے، حضور نے فرمایا لم تقبل لہو صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن کی اس کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ بے شک پانچوں کی پانچوں پڑھتا رہے، ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو بھی کرتا پھرے، اور ہر رکعت 5 منٹ کی لمبی پڑھتا پھرے۔ فرمایا جو کچھ مرضی پھر کرتا پھرے۔ اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، کسی ایسے بتانے والے کے پاس گیا کہ میں ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، یہ بتا دوں گا، وہ بتا دوں گا، فرمایا جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا وہ یاد رکھ لے لم تقبل لہو صلاۃ 40 لیلہ، 40 دنوں کی بھی اس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائیں گی، رد کر کے پھینک دیں گے۔ جادو کرنا جو ہے یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے، اب وہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں ساتھ جو ہے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھ لیں، جادو کرنا اور کروانا، جادو کرنا اور کروانا یہ دونوں اسی طرح حرام ہے جس کا شراب حرام ہوتا ہے۔
اب اگر ایک چیز کی سمجھ نہ آئے، یہ بھی تھوڑی ماڈرن جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو بعض بات پرابلم ہو جاتی ہے، بعض اوقات لوگ کسی چیز کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ جی ایسا ہے ہی کوئی نہیں، ہے تو اس لیے حرام ہے، شراب موجود ہے دنیا میں تو اسی لیے حرام ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟